حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریعی کام کی نوعیت کو سمجھنا دین اسلام کے بنیادی اصولوں میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بہت سے احکام کو اجمالی اور اصولی انداز میں بیان فرمایا، اور ان کی تفصیل و وضاحت کا کام اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد کیا۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن خود اعلان کرتا ہے، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے یہ ذکر تمہاری طرف اس لیے نازل کیا ہے کہ تم لوگوں کے لیے واضح کر دو اس تعلیم کو جو ان کی طرف اتاری گئی ہے۔ النحل 44 لائنز۔ اس فرمان سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قولی اور عملی وضاحتیں قرآن ہی کا حصہ ہیں، نہ کہ اس سے الگ کوئی قانون۔ چند مثالوں سے یہ بات مزید واضح ہوتی ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ وہ پاکیزگی کو پسند کرتا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے استنجا اور طہارت کے مکمل طریقے سکھائے۔ قرآن نے حکم دیا کہ جنابت کی حالت میں نماز نہ پڑھو، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ کن صورتوں میں جنابت لاحق ہوتی ہے اور اس سے پاک ہونے کا طریقہ کیا ہے۔ وضو کے بارے میں قرآن نے چہرہ اور ہاتھ دھونے، سر پر مسح کرنے اور پاؤں دھونے کا حکم دیا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں کلی ناک صاف کرنے اور موزوں پر مسح کرنے کی تفصیل شامل فرمائی۔ روزے کے حکم میں سیاہ اور سفید دھاگے کا ذکر آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کی کہ اس سے مراد رات کی تاریکی اور صبح کی روشنی ہے۔ اسی طرح کھانے پینے میں حلال و حرام کی تفصیلات بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائیں۔ وراثت کے معاملے میں قرآن نے ایک لڑکی اور 2 سے زیادہ لڑکیوں کا حصہ واضح کیا، لیکن 2 لڑکیوں کے بارے میں خاموش رہا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 لڑکیوں کو بھی 2/3 حصہ ملے گا۔ اسی طرح قرآن نے 2 بہنوں کو نکاح میں جمع کرنے سے منع کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ پھپھی اور بھتیجی یا خالہ اور بھانجی کو بھی ایک نکاح میں جمع نہیں کیا جا سکتا۔ نکاح کی حد 4 بیویوں تک مقرر کرنے کی وضاحت بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی نے کی۔ حج کے بارے میں قرآن نے فرضیت کا ذکر کیا، مگر یہ وضاحت کہ عمر میں ایک ہی بار فرض ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ اسی طرح سونے اور چاندی پر قرآن کی وعید کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کی حد اور نصاب کے ساتھ واضح فرمایا۔ ان سب مثالوں سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی تشریعی ذمہ داری کو پورا کرتے ہوئے قرآن کے اجمال کو تفصیل میں بدل دیا، لہٰذا سنت کو قرآن سے الگ نہیں سمجھا جا سکتا۔ یہ قرآن ہی کا قانون کا حصہ ہے، اور اس کے بغیر دین کو پورے طور پر سمجھنا ممکن نہیں۔